بھی روک دو گے. اچھا نہیں ہے, میں نقل کو پروموٹ نہیں کر رہا, لیکن گورنمنٹ کنٹرول کرے نا اس نقل پہ. تو ایگزامینر خود کتابیں بانٹ رہا تھا. انٹر کے پیپر میں ایگزامینر میرے پاس آیا, اس نے بولا کہ ایک ہی بندہ لگ رہا ہے جو کچھ کر نہیں رہا, نقل وقل نہیں کر رہا. تو میرے پاس آ کے کہتا ہے 50 روپے دے دو, اور یہ ہے سوالات ہیں, یہ جوابات ہیں, لکھ لو. کتنے روپے میں؟ 50 روپے میں. 92 یا 93 کی بات ہے. اس وقت کے 50 آج کے 1000 ہوں گے. میرے پاس پڑے ہوئے بھی تھے پیسے. میں نے کہا نہیں, میں نہیں دے رہا. ابا نے بتایا تھا کہ بس نہیں کرنی ہے نقل. تو لیکن سب چھاپ رہے تھے. اچھا, اس نے کہا ایسا تو نہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں ہے. کہہ رہے اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگلی باری میں لے آنا. اگلی باری تو دوبارہ جب ہوں کوئی مسئلہ. میں نے کہا نہیں بھائی میرے کو, وہ بھی پتہ نہیں پاگل ہے کیا ہے یہ. اچھا ماشاء اللہ, لڑکوں کی حالت یہ تھی میٹرک کے پیپر میں یا فرسٹ ایئر کے پیپر میں, ہمارا کلاس فیلو میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا, ککھ بھی نہیں آ رہا تھا اس کو, سب کو ہی نہیں آتا تھا کچھ بھی, تو سب دائیں بائیں دیکھ رہے تھے. تو مجھ سے کہتا ہے کہ یار اس کا جواب تو بتا. اچھا, اب دوستی بھی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ سارے ہی نقل کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یار ایسا کام کرو گناہ بھی نہ ہو اور دوستی بھی خراب نہ ہو. تو میرا یہ تھا کہ بھائی تو نے دیکھنا ہے, خود ہی جھانک کے دیکھ لے, خود ہی جھانک کے دیکھ لے میں کیا لکھ رہا ہوں. میں کیوں تیرے سامنے پیپر کروں؟ یعنی تو دیکھے گا تو میں ہٹاؤں گا نہیں اس کو, وہ تو تیرا ہیڈ ہے. اس کو دیکھ کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کو دیکھ کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آج ہو سکتا ہے وہ کوئی سائنٹسٹ بنا ہوا ہو یا یونیورسٹی چلا رہا ہو اپنی یونیورسٹی کھول کے. تو یہ حال ہے. تو یہ مذہب ہے جس نے تمہیں ترقی سے روکا ہے, بلکہ مذہب نے مجھے نقل سے روکا. یہ تھوڑی سی خیر جو ہمارے ملک میں بچ گئی ہے وہ کس کی بیس پہ ہے؟ مذہب. میرے ابا مذہبی تھے, سنا بتا ہم نے تبلیغ والوں سے نقل حرام ہے, ہم نہیں کر رہے نقل. ایک خیر ہے ملک میں مذہب کی, اس کو بھی ایک کم وقت چاہتے ہیں کہ سوسائٹی سے نکال دیں تاکہ جو تھوڑی سی خیر ہے نا اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ آ رہے ہیں, ٹیلی ویژن پہ, مذہبی لوگ جو ہے, مذہبی آدمی ترقی نہیں کر سکتا, مذہبی آدمی, سائنس اور مذہب ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں, یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. اور یورپ نے جب تک مذہب تھا ترقی نہیں تھی. 500 سال پہلے یورپ نے اپنے سوسائٹی سے مذہب کو نکال کے باہر پھینکا, اس کے بعد ترقی کی عروج پہ پہنچا. تو ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, سارے مولویوں کو کنٹینر میں لے جا کے سمندر میں پھینک دو, دیکھو ملک میں امن آ جائے گا, دیکھو ملک میں کیا آ جائے گی, ترقی. ان سارے لوگوں کو کنٹینر میں بند کر کے سمندر میں پھینک دو نا, انشاءاللہ ملک میں امن بھی آ جائے گا, ترقی بھی. ہمارے مدرسوں میں پڑھائی کا نظام آپ سے کروڑا گنا زیادہ. تو بھائی قوم بڑی زرخیز ہے, قوم بڑی زرخیز ہے. قوم کے جو لیڈر ہیں, جو قوم کو چلانے والے ہیں, وہ کرپٹ لوگ ہیں. تو آج کل یہ بہت زیادہ یہ چل رہا ہے کہ مذہب جو ہے نا, مذہبی لوگ کبھی نہیں ترقی کر سکتے, مذہبی لوگ یہ نہیں کر سکتے, مذہبی یہ نہیں کر سکتے. بیکار کی باتیں. تھوڑی سی یہ خوبی رہ گئی ہے. ایک میں نے ویڈیو دیکھی جس میں یورپ, ان ملکوں میں جو صفائی ہے اور ہمارے ملکوں میں جو صفائی ہے, گندگی کے ڈھیر ہیں, ان دونوں کو کمپیئر کیا ہے, کمپیئر کرنے والے نے, کہ ایک وہ ہیں اور ایک یہ ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب آپ کمپیئر کریں یورپ کی صاف سڑکیں, اس میں دکھایا ہے کہ چپس کھا کے جو اس کا شاپر ہے اس کے لیے ڈسٹ بن تلاش کر رہا ہے. ہماری سوسائٹی میں دکھایا ادھر چپس کھائے, کھڑک کر کے پھینک دیا. پیمپر اتارا خاتون نے بچے کا گاڑی میں, یوں کر کے گھمایا, آفریدی کی طرح بالنگ کرائی, شنک کر کے پھینکا. ایک وہ ہے اور ایک بولو یہ ہے. ہمارے بھائی صاحب ایک دفعہ جا رہے تھے بس میں, میرے بھائی صاحب اسٹاک ایکسچینج میں جاب کرتے تھے, ایجنٹ تھے, بروکر ایجنٹ جو ہوتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ تو کراچی میں نا یہیں بولٹن مارکیٹ کی طرف, تو 4K یا 4J بس تھی. ایک صاحب پان کھا رہے تھے, زور سے کھڑکی کے باہر انہوں نے پچکاری پھینکی پوری. آپ کو پتا ہے پان والا بھی اس وقت تک کم بخت پچکاری نہیں پھینکتا جب تک کنٹرول سے باہر نہ ہو جائے, کیونکہ اس کا پان پہ خرچہ ہوا ہے. وہ چاہ رہا ہے جتنا اس پان کو چوس سکتے ہو نا چوسو. بھائی تو تھوڑی تھوڑی کر کے پھینکتا رہے تاکہ کنٹرول میں رہے. نہیں وہ پورا منہ میں گھمائے گا, بڑا اتنا منہ کو غبارہ بنا دے گا. بات کرو تو بات نہیں ہو رہی ہوگی. کافی مشکل, جب اس کی پریشر بالکل ختم ہو جائے گا پھر جا کے پچکاری پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ وہ پھینکے گا, اور یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کس پہ جا کے گر رہی ہے. ہمارے بھائی صاحب وہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی استری کر کے بالکل کہیں بس سے اترے ہوں گے یا کہیں ٹیکسی کار سے, مجھے یاد نہیں, کہیں جا رہے آفس کی طرف. تو بندے نے کھڑکی سے پچکاری پھینکی پوری ان کی پینٹ کے اوپر, پوری پینٹ کا بیڑا غرق. یہ کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا, میں بھاگا اس بس کے پیچھے, اس کی کٹ لگاتا ہوں میں. کہہ رہے ہیں بس میں چڑھ گیا, میں اس بندے کو جا کے پکڑا تو اس نے سوری کر لی, بھائی معاف کر دو غلطی ہو گئی. اس نے دیکھا نا یار یہ میرا حشر ہے. ہم نے کہا یار میں کیا کہتا اس کو, اب سوری کر رہا ہے بندہ, کیا کرے آدمی. اب دیکھو یہ والی ویڈیوز اگر آئیں, ایک یورپ کی ویڈیو کے پانی نہیں کھا رہے,
ان ملکوں میں اس طرح سے یہ آئے ہیں نا, بھی یو کے سے آ رہے ہیں, یہ زیادہ اچھا جانتے ہیں. تو اب یوٹیوبرز یہ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, ایک وہ ہیں اور ایک یہ. وہاں کبھی میں نے نہیں دیکھا آپ یورپ میں یا امریکہ میں کہ پہلے بلغم کو پورا تسلی کے ساتھ منہ میں جمع کر کے پھر پوری طبیعت کے ساتھ پھڑاخ کر کے تھوپا جائے کسی دیوار پہ یا سڑک پہ, میں نے نہیں دیکھا. وہ ایسے ایکسکیوز می سر ایسے کر کے بات کرتے ہیں, پھر کنارے پہ جاتے ہیں, تھوڑا سا ناک واک صاف کی اور بہت تمیز کے ساتھ اس کو آ کے پھر پبلک کے سامنے بیٹھ گئے. اول تو وہاں نزلے کا مریض ایسے گھومتا ہی نہیں ہے. ایک آدمی کو زکام ہوگا 36 کلومیٹر کے فاصلے پر پبلک اس سے بھاگ جائے گی, کہیں کوئی جرثومہ اڑ کے نہ آ جائے. یہ تو پاگل پنا ہے. خیر تو اب یہ جو لبرل سیکولر لوگ ہیں نا, نام نہاد لبرلز, یہ دکھا رہے ہوتے ہیں ایک وہ ہیں, ایک وہ ہیں اور ایک یہ مسلمان. تو یاد رکھو یہ جو تھوڑی سی صفائی ہمارے کنٹری میں نظر آ رہی ہے نا, یہ اسلام کی وجہ سے, سمجھ رہے. اسلام نہ ہوتا تو جاؤ ان ملکوں میں جہاں حکومتیں بھی کرپٹ ہیں اور اسلام بھی نہیں ہے, ان کی گندگی اور غلاظت, میں نام نہیں لے رہا ملکوں کا تاکہ آپس میں نفرتیں پیدا نہ ہو عوام میں, ان ملکوں کی گندگیاں اور غلاظت کے ڈھیر دیکھو گے تمہارے ہوش اڑ جائیں گے. اتنے غلیظ ہیں, حکومت بھی کرپٹ ہو اور عوام میں کا مذہب اسلام بھی نہ ہو, تو ان کی گندگیوں سے آپ ہمارے کنٹری کو کمپیئر نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہمارے ہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ حکومتوں کی نااہلی ہے, کوئی ٹریننگ کا انتظام. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کہیں کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا ہوگا, حکومت نہیں اٹھا رہی ہوگی, تو فطرت کیا کہتی ہے, نیچر یہی کہتی ہے کہ جو بھی کچرا لے کے جائے گا وہیں پھینکے گا. یار یہاں تو پہلے سے کچرا ہے نا, ہمارے پھینکنے سے تھوڑی ہو رہا ہے, تو پھینکتا رہے گا. اگر ایک جگہ صاف ستھری ہو گئی ہو تو وہاں کچرا پھینکنے کا دل چاہتا ہے کسی کا. ہم نے اپنے علاقے میں صفائی کروائی, تھوڑی دیر میں دیکھا ہمارے ہی دوست لے جا کے وہاں کچرا پھینک رہے ہیں. میں نے لڑکوں کو بولا کہ کیمرہ لگاؤ, اب کوئی کچرا پھینکے گا نا ادھر ویڈیو بناؤ. تو دیکھا میرا ہی قریبی دوست آ کے سب سے پہلے, میں نے کہا یار اس کو کیا ذلیل کریں ہم. وجہ اس کی ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کچرا کنڈی نہیں ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ابھی کسی نے گورنمنٹ نے اٹھا لیا ہے تو یہی. تو میں نے کہا اس بیچارے کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کچرا کنڈی ہے, تو یہ پہلے اناؤنسمنٹ کرنی پڑے گی کہ الحمدللہ ہماری گلی اب کچرا کنڈی نہیں ہے, ورنہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی ایک شاپر پڑا ہوا ہے تو وہ کچرا کنڈی ہے. خیر, تو یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارے اندر اگر کوئی خوبی ہے, کوئی خیر ہے, تو وہ حکومتوں کی وجہ سے بالکل بھی نہیں ہے, وہ صرف اور صرف ہمارے کلچر اور ہمارے مذہب کی وجہ سے ہے. اگر ہمارے کنٹری میں مذہب نہ ہوتا تو میرے بھائی جو ہمارا حال ہمارے حکمرانوں نے کیا تھا اور جو ہمارا بیڑا غرق ہوتا, شاید تاریخ میں اس کی مثالیں نہ ملتی. باہر کے ملکوں میں لوگ جرم سے بچتے ہیں, قانون مضبوط ہے. ہمارے ہاں اگر کوئی جرم سے بچ رہا ہے, قانون کے خوف سے نہیں, اللہ کے خوف سے بچ رہا ہے. تو خیر, میں نے بیان جہاں سے شروع کیا تھا اسی طرف میں آتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ مضامین ایسے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں بار بار ان کو ریپیٹ کیا ہے, بار بار ریپیٹ کیا ہے. جنت اور جہنم کی میں مثال دے رہا تھا, تو اللہ نے جنت کو بار بار بیان کیا. وجہ اس کی یہ نہیں ہے, وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ جنت کے بارے میں نالج دینا نہیں چاہتے, جنت والے اعمال پہ اللہ ہمیں ابھارنا چاہتے ہیں. جب اللہ ابھارنا چاہتے ہیں تو پھر بار بار جنت کو ریپیٹ کیا, اللہ نے بار بار جنت کو ریپیٹ کیا. ابھی ایک صاحب کا بیان آیا ہے, وہ کہنے لگے, وہی کمپیئر کیا نا ان ملکوں سے ہمارے ملک کو, کچرے کا ڈھیر اور یہ ٹھیش پیش, اور پھر کہا اتنے بچے مچے گھوم رہے ہیں, دیکھو گلیوں میں. آپ انگریزوں کے یہاں جاؤ گے بچے نظر نہیں آئیں گے, سارے ڈیسنٹ قسم کے لوگ نظر آئیں گے. ایسا ہی ہے نا, بچے تو نظر مارکیٹ سے ہی شارٹ ہو گیا لگتا ہے, پارکوں میں نظر آتے ہیں. ابھی میں ترکی میں گیا, مجھے وہاں بچے نظر آئے گلیوں میں کھیلتے ہوئے. میں نے کہا یورپ میں نظر نہیں آتے, ترکی میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ مسلمان ہیں نا, اسپیڈ کو مینٹین رکھا ہوا ہے انہوں نے. تو آپ جاؤ گے وہاں بڑے بڑے لوگ نظر آئیں گے, سارے ڈیسنٹ. اب ہماری سوسائٹی کا مقابلہ کرایا جاتا ہے بچوں کی بھرمار برساتی مینڈکوں کی طرح. تو دیکھنے میں کون سی سوسائٹی اچھی لگے گی؟ وہ کیا ڈیسنٹ لوگ, کوئی سب چیزیں سلیقے سے رکھی ہوئی ہیں. بچہ کسی چیز کو سلیقے سے رہنے دیتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 2 منٹ میں چیزوں کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. آپ سونے کے لیے لیٹو گے, سونے نہیں دے گا. روتے ایسے ہیں, ایسا روتے ہیں کہ آپ, ابھی میں مثال دینے والا تھا, مناسب نہیں ہے, وہ پھر فرقہ واریت ہو جاتی ہے نا. بچہ جب روتا ہے تو اس کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ بھائی تھوڑی سی آواز پہ کنٹرول کر لو, محلے والے سو رہے ہیں, اڑوس پڑوس اٹھ جائیں گے, ابا سو رہا ہے, اماں سو رہی ہے. یہی اسپیڈ سے رونا تھا, دن میں رو لیتے, رات 2:30-3 بجے یہ اسپیڈ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. کیسا چیخ کے روتا ہے, گلا پھاڑ, کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. آپ اس کو سمجھاؤ نہیں مانے گا. بعض دفعہ بچے رات کو 2:30 بجے ایسے ایکٹیو ہوتے ہیں جیسے ابھی صبح سو کے اٹھے ہوں.
کہہ کے لگا رہے ہوں گے, کلابازیاں کھا رہے ہوں گے. آدمی کہتا ہے بھائی یہ کوئی ٹائم ہے یار, نہیں کھیلو ہمارے ساتھ. ابھی ہمارے حضرت فرماتے تھے بچے غیر مقلد ہوتے ہیں. صحیح, بچے کیا ہوتے ہیں, ہر بات پہ ان کو دلیل چاہیے لیکن دلیل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. ہر بات پہ ان کو ریفرنس چاہیے. کیوں, سوال بہت کرتے ہیں نا, کیوں, ہر بات پہ پوچھیں گے کیوں. اب ان کو بٹھا کے سمجھاؤ, ایک بات پہ ایک نیا سوال کھڑا کر دیں گے, دوسری بات پہ نیا سوال کھڑا کر دیں گے. جبکہ آپ گوروں کے ملک میں جاؤ, آپ کو گھروں میں ایسی ٹینشن بولو نہیں, سکون کا ماحول ہے, کہیں آواز نہیں آئے گی با 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 کر کے چیخ رہا ہے, اور شور شرابہ گلیوں میں, سکون, اطمینان اور خاموش. ہم نے یہاں کی ٹرینوں میں بھی سفر کیا ہے, بزنس کلاس ٹرینوں میں بھی سفر کیا ہے, شور شرابہ پھر بھی ہوتا ہے. ایک بچہ رونا شروع کر دے, پوری بوگی کو پریشان کر دیتا ہے. وہ ماں باپ اس کو کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, جھنجھنا دے رہے ہیں, عجیب عجیب شکلیں بنا رہے ہیں اس کے سامنے, کبھی زبان باہر نکال رہے ہیں, کبھی آنکھیں یوں یوں کر کے دکھا رہے ہیں, اس پہ اثر نہیں پڑ رہا. لیکن آپ یورپ کی ٹرینوں میں سفر کرو, خاموشی کا ماحول, سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ, کسی کی گود میں بچہ نہیں, لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہوئے, قوم کی ترقی کے بارے میں سوچ رہے کہ اس جرمنی کو ہم نے مزید ڈیولپ کیسے کرنا ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات, ایسے بیٹھے ہوئے ایک مطالعہ کر رہا ہوگا, بڑے ایسا لگے چشمہ لگا کے نا, بہت ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا آدمی, تو لوگ کہتے ہیں یہ ہیں ترقی یافتہ, یہ کیا ہیں, یہ ہیں, دیکھو کتنی دل جمعی کے ساتھ, کتنے فوکس کے ساتھ اپنے ویژن کو انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے. ہماری ٹرین میں آپ جاؤ تو صحیح, کتاب لے کے بیٹھو تو صحیح. میری ایک ولاگ میں نے شائع کیا تھا نا, میں مطالعہ کر رہا تھا, تو میری بچی نے مجھے نہیں مطالعہ کرنے دیا. وہ میرا ایک ولاگ بھی ہے نا, وہ بچی میری کتاب الٹی پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے اور پڑھنے نہیں دے رہی. اب یہ ویڈیو جب دنیا میں جائے گی کہ دیکھو ایک یہ مولانا لوگ کتاب پڑھنا چاہیں تو ان کے بچے پڑھنے نہیں دیتے, خود ہی پڑھنا شروع کر دیا اس نے. مجھے 15 منٹ اس سے کتاب لینے میں لگے ہیں, وہ نہیں دے رہی تھی کتاب, نہیں میں پڑھوں گی, اور پھر اپنی توتلی زبان میں شروع. لیکن وہاں ایسا نہیں ہے, وہ فوکس کرتے ہیں چیزوں کو. کس کو فوکس کرتے ہیں, کوئی بچہ نہیں ہے جو ان کی ٹانگیں کھینچ رہا ہو, ان کے گھر سے فون نہیں آتا کہ بچے کی طبیعت خراب ہے ہاسپٹل لے کے جائیں. اس لیے وہاں بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں, کیونکہ فوکس سمجھتے ہیں نا, جس چیز کو کر رہے ہیں دل جمی کے ساتھ فوکس. وہاں کی خواتین بھی بڑی میچور, یہ نہیں کہ بچے گود میں لے کے, ایک یہاں گود میں, ایک نے پیچھے سے فراق پکڑی ہوئی ہے. ہمارے یہاں جو مارکیٹ میں خواتین جا رہی ہوتی ہیں, ایک بچہ ادھر سے کھینچ رہا ہے, امی گنے کا جوس پلا, میرے کو گنے کا جوس پلا. دوسرا کہتے ہیں نہیں امی وہ خربوزے والا آیا ہوا ہے. ہم تو اپنی امی کے ساتھ ایسے ہی کرتے تھے. ہم 4 بہن بھائی قریب العمر تھے. ہماری امی اگر ہمیں کبھی مارکیٹ لے جاتی تو ہم نے امی کا بیڑا غرق کر دینا ہوتا. گنے کا جوس بھی چاہیے, گولے گنڈے والا بھی چاہیے, صحیح ہے نا, گولے گنڈے والا. آگے گئے امی گنڈیری دلا دو, امی کیا دلا دو, گنڈیری. پھر اس کو گنڈیری زیادہ دلائی, میرے کو گنڈیری کم دلائی, بہن بھائیوں میں لڑائی. امی وہ گاڑی دلا دو, میرے کو اچھی لگ رہی ہے. امی نے ہمیں گاڑی دلائی, دوسرے بھائی یا بہن نے شور مچانا شروع کر دیا, اس کو گاڑی دلائی ہے, مجھے کو ہیلی کاپٹر دلاؤ. اب بتاؤ ترقی ہو سکتی ہے, بولو. انگریز عورتوں میں یہ چھچور پنا نہیں. ان کی امیاں جب مارکیٹ جاتی ہیں تو بچے ہی نہیں ہوتے, بچے ایک آدھ, وہ بھی بڑا ہو گیا, اور وہ بھی ایک کیا کرے گا, وہ کیا تنگ کرے گا. کوئی گنے کے جوس ایسے نظر بھی نہیں آ رہے وہاں پہ نا, وہ بڑا ہائیجینک قسم کا, گورنمنٹ خود ہی گھر میں لا کے پہنچا دے گی. تو وہاں میں نے ٹرینوں میں, جہازوں میں دیکھا اتنے ڈیسنٹ آرام سے. ہمارے پی آئی اے میں دیکھو بچوں کے رونے کی آوازیں, پیں 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 لگایا ہوا ہے, ٹانگیں مار رہا ہے. ایئر ہوسٹس بھی آ کے اس کو سمجھا رہی ہے, بچہ غیر مقلد, وہ مناظروں کی دعوت دے رہا ہے, سمجھنے کے لیے تیار, بولو نہیں. یہ سارا کمپیئر کرتے ہیں لوگ, ایک وہ ہیں اور ایک یہ جاہلوں کا معاشرہ. برساتی مینڈکوں کی طرح بچوں کی کمبختوں نے لائن لگا دی, سنبھل رہے نہیں ہیں ان سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میرا خیال آپ نہیں سمجھو گے, آپ نہیں سمجھو گے. یہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں آج کی, میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں, یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو. میں جب پتہ نہیں فرانس میں, جرمنی میں ٹرین میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے, تو ایک لوگوں کے کمنٹس آئے کہ دیکھیں مفتی صاحب یہاں آبادی کنٹرولڈ ہے, تو دیکھیں کتنی مینجمنٹ سوسائٹی میں نظر آ رہی ہے, کتنی مینجمنٹ, کنٹرولڈ آبادی. اور ہمارے ہاں یہ مینجمنٹ اس لیے نہیں ہے کہ آبادی کنٹرول نہیں. ہر سال ابھی کسی کا ولاگ آیا کہ پتہ نہیں پاکستان میں کتنے لاکھ بچے ہر سال پیدا ہو رہے ہیں, تو یہ کہاں جائیں گے, ہم کہاں جائیں گے, ہم کہاں جائیں گے. تو میرے بھائی کبھی بھی کسی کے ظاہری حسن سے متاثر, بولو, مت ہوا کرو. قرآن کی ایک آیت یاد رکھو, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, یہ لوگ دنیا کے ظاہر سے متاثر ہوتے ہیں. بلکہ اور آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں, پیکنگ سے کبھی بھی متاثر نہ ہوا کرو. میں اکثر بیان میں اپنا ایک واقعہ سنا چکا ہوں, جو پرانے لوگ ہیں وہ تو بہت دفعہ سن چکے ہیں, نئے لوگ دوبارہ سن لیں. ایک زمانے میں نے زیتون کے تیل کا بزنس بھی کیا ہے, زیتون کے تیل کا بزنس بھی کیا. تو میں جاتا تھا لی مارکیٹ میں نا, وہاں ہول سیل کے حساب سے
اچھا بھی مل جاتا تھا اور سستا بھی مل جاتا تھا. ایک دفعہ میں گیا تو میں نے ویسے ہی ریٹ پتہ کیے, یہ زیتون کی بوتل کتنے کی, اب مجھے یاد نہیں, فار ایگزامپل اس نے کہا 1000 روپے کی. میں نے کہا یہ جو چھوٹی بوتل ہے وہ بڑی خوبصورت بوتل تھی, لش پش قسم کی نا, جیسے کوئی یعنی بڑی اسٹائلش بوتل. میں نے کہا یہ کتنے کی, اس نے کہا 1500 روپے کی. تو میں نے کہا اچھا, میرا تو دوست تھا وہ مجھ سے صحیح بات کرے گا وہ. میں نے کہا یار یہ چھوٹی بوتل کے اندر جو زیتون ہے یہ کیا زیادہ اچھی کوالٹی کا؟ کہتے ہیں نہیں, اچھی کوالٹی والا یہی ہے جو دوسری بوتل میں. میں نے کہا پھر یہ مہنگا کیوں ہے؟ کہہ رہے یہ پیکنگ بہت اچھی ہے, لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں, خریدتے زیادہ ہیں یہ لوگ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ لوگ خریدتے کون سی بوتل ہیں؟ جس کو سستا ہونا چاہیے اس کو مہنگا خریدتے ہیں, جس کو مہنگا ہونا چاہیے اس کو سستا خریدتے ہیں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں کمپنی میں نے پیکنگ پہ اتنا خرچہ کر لیا ہے کہ بوتل کی قیمت بڑھ گئی ہے. کمپنی نے پیکنگ پہ اتنا خرچہ کیا ہے کہ بوتل کی قیمت بڑھ گئی ہے. بوتل کی قیمت بڑھے گی تو اندر جو مال ہے وہ تھوڑا سستا ڈالنا پڑے گا تاکہ ان کو فائدہ تو ہو. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی کچھ بے وقوف دنیا میں ایسے ہیں جو پروڈکٹ کو نہیں دیکھتے, پروڈکٹ کی پیکنگ کو دیکھتے ہیں. تو آج کل پیکنگ کی بڑی ویلیو ہے, پیکنگ کی بڑی ویلیو. یہ جو فلمی اداکار ہوتے ہیں نا, انہوں نے پوری زندگی لپائی پتائی کی ہوتی ہے, پوری زندگی لپسٹک پاؤڈر میں ہیرو ہیروئن نے گزارے ہوتے ہیں. اب جب یہ بوڑھے ہونے والے ہوتے ہیں, ظاہر ہر شخص نے بوڑھا ہونا ہے, کیا خیال ہے؟ آج کل میں چشمہ لگا کے آ رہا ہوں نا وہ لائیو پروگرام میں, تو نیچے لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں وہ سب بڈھے بڈھے لگ رہے ہیں. مفتی صاحب کیا لگ رہے ہیں بڈھے؟ مجھے غصہ نہیں آتا اس لیے کہ بھائی بڈھا ہونا ہی ہے, کیا خیال ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو بڈھا نہ ہو؟ ساری دنیا کے سارے ڈاکٹرز اس بات پر متفق ہیں بڑھاپے کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جا سکتا ہے, ختم نہیں کیا جا سکتا. بڑھاپا آئے گا, آج نہیں تو کل آئے گا. تو اس لیے تیار رہو پہلے سے. کوئی آپ سے کہو نا بڈھے بڈھے لگ رہے ہیں تو ٹینشن نہ لیا کرو, آپ پہلے سے ریڈی ہو جاؤ کہ اگر نہیں بھی لگ رہے تو تھوڑے دنوں میں لگنا شروع ہو جائیں گے. جب اتنے بڑے بڑے ایکٹر ایکٹریس اور ایکٹریسز جن کو پرسنالٹی ہی کے پیسے ملتے ہیں وہ کم بخت اپنے آپ کو بڑھاپے سے نہیں روک سکتے, تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم تو اتنے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کرتے بھی نہیں اپنی باڈی پہ. کوئی بات نہیں, بڈھے ہو رہے ہیں تو ہو جائیں گے, اور کیا مر ابھی تو جب بڈھے بھی غنیمت ہے, کل مرے ہوئے ہوں گے, چشمہ لگا کے بھی نہیں دیکھ پائیں گے. تو اس لیے ان چیزوں میں دل نہ لگاؤ, یہ پرسنالٹی ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سیار رہو ذہنی طور پر, عورت بھی مرد بھی. اب آپ کہتے ہیں ہم تو تیار ہیں, نہیں 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 نہیں, آپ تیار نہیں ہیں. نہ عورت تیار ہے نہ مرد تیار ہے. اگر آپ ذہنی طور پر بڑھاپے کے لیے تیار ہوتے تو پہلے سے ابھی سے پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے کہ بڑھاپے میں کرنا کیا ہے. اور سب سے بڑی پلاننگ ہے بچے پیدا کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے کہ بڑھاپے میں یہ ٹھش پش نہیں چلے گا, بڑھاپے میں آپ کی اولاد ہی آپ کو اٹھائے گی, کھلائے گی, پلائے گی, اور آپ کی جو ہے کھانسی کا علاج کرائے گی, آپ کو فالج ہو گیا تو اس کا علاج کرائے گی. لیکن 50 سال کے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں وہ ابھی تک انہوں نے بڑھاپے کے لیے پلاننگ نہیں کی, وہ کم بخت اپنے آپ کو جوان سمجھ رہے ہیں. اور 40 سال کی خواتینیں ابھی تک فیوچر بنانے میں لگی ہوئی ہیں کہ ایکچولی ابھی شادی وادی نہیں کرنی, ایکچولی ہم نے, بھائی صاحب ابھی آپ کے پاس چانس ختم ہونے والا ہے, ابھی تو ڈینٹنگ پینٹنگ سے چلا لیا حساب کتاب, 5 سال کے بعد یہ ڈینٹنگ پینٹنگ بھی کام نہیں آئے گی. پتہ چلے گا کہ یہ عمر گزر چکی ہے اور ریٹائرمنٹ بھی ہونی ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی لفٹ بھی نہیں کرائے گا آپ کو. اس سے پتہ چلتا ہے ہم میں سے کوئی بھی نہ موت کے لیے تیار ہے اور نہ بڑھاپے کے لیے تیار ہے. میں اپنے شیخ کا واقعہ اکثر سناتا ہوں نا, کتنے صحت مند تھے, 60 سال کی عمر میں گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا حضرت کے, اور بیٹھ کے نماز شروع کر دی. ڈاکٹر نے کہا یہ دوا کھائیں آپ کے گھٹنے ٹھیک ہو جائیں گے. فرمایا بس 60 سال ہو گئے, اب گھٹنے نہیں ختم ہوں گے تو اب کب ہوں گے؟ یہ تھے ذہنی طور پہ تیار. کہا بس خیر رہی ہے, اب بیٹھ کے پڑھیں گے نماز, اب 60 سال کے ہو گئے اب کیا. لیکن اللہ کا فضل کہ خود ہی ٹھیک ہو گئے گھٹنے ان کے, کیونکہ جو خوش رہتا ہے اس کے گھٹنے ٹھیک ہو جاتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ اور جو اس ٹینشن میں کہ ہائے 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 لوگ کیا کہیں گے, بڈھا ہو گیا, کوئی بات نہیں, ہو گیا تو ہو گیا, ختم. کیا خیال ہے؟ کبھی بھی کوئی آپ کو بڈھا کہ غصہ نہیں آیا کرو, بولا بڈھے ہو گئے تو کیا تو نہیں ہوگا, ہو گئے. ایک چماٹ مار کے دکھا دو, بڑھاپے میں بھی طاقت ہے. سمجھ آ رہی بات؟ بڑھاپے میں بھی کیا ہے؟ طاقت. ہمارے محلے میں ایک حکیم تھے, میں نے حکیموں کی عمریں 90 سال دیکھی, کسی ڈاکٹر کی اب تک نہیں دیکھی. حالانکہ میڈیکل سائنس نے حکیموں سے زیادہ ترقی کی ہے, لیکن پتہ نہیں وجہ کیا ہے. حکیم صحت مند ہوتے ہیں. اچھا, حکیموں سے علاج کرنے والا کبھی صحت مند نہیں ہوگا. ایک حکیم صاحب قبرستان پہ گزرتے تھے نا, منہ پہ کپڑا ڈال کے. لوگ کہتے کیا مسئلہ, کہتے شرم آتی ہے, سارے میرے پہنچائے ہوئے لوگ ہیں. حکیموں سے علاج کرنے والے بہت کم دیکھے ہیں جو ٹھیک ہو گئے, لیکن حکیم خود 85-90 کے بہت دیکھے ہم نے, اور 85-90 میں بھی بوڑھے نہیں, فٹ فاٹ. اس کا مطلب حکیم جو خود کھا رہا ہے وہ تمہیں نہیں کھلاتا. میں کنجوسی بہت ہوتی ہے حکیموں میں, اپنے لیے اس کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں, تمہارے لیے اصول کچھ اور ہوتے ہیں. تو ہمارے محلے میں ایک حکیم صاحب تھے, ان کا بھی 90 سال میں انتقال ہوا. دہلی کے حکیم تھے, 80 سال کی عمر میں ان کی حالت یہ تھی
کہ کسی کا بازو پکڑ لیتے نا چھڑوانا ممکن نہیں تھا. ہم 20-22 سال کے تھے اور ان سے بازو نہیں چھڑوا سکتے تھے. ایسے کڑک اور لال ٹماٹر. ان کا ایک ملفوظ اکثر مجھے یاد رہتا ہے, کہتے تھے بیٹا ایک بات یاد رکھنا, دبلا حکیم اور موٹا فقیر اس پہ کبھی اعتماد مت کرنا. دبلا حکیم کہ اگر تیرے پاس صحت کے نسخے ہیں تو خود اتنا باریک کیوں ہے, تو اپنے آپ کو تو نے ٹھیک کیا نہیں. اور موٹا فقیر کہ اگر تو واقعی فقیر ہے, غریب ہے, تو اتنا موٹا کیسے ہو گیا, تجھے تو اضافی کھانے کو مل رہا ہے. بڑے خوش طبع تھے وہ حکیم. تو وہ حکیم صاحب شاید عمر اس لیے بھی زیادہ تھی کہ خوش مزاج تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بات سے بات نکل جاتی ہے, موضوع سے میں ہٹ جاتا ہوں. تو لوگ کمپیئر کرتے ہیں, ایک وہ ہیں اور ایک ہم ہیں, کہہ رہے ہوتے ہیں نا ایسے. تو میں مثال دے رہا تھا, کبھی بھی عقل مند آدمی پیکنگ سے متاثر نہیں ہوتا کہ خوبصورت پیکنگ میں آپ نے ایک چیز بنا کے پیش کر دی. تو یاد رکھو, مغربی دنیا کی جو خوشی ہے اور مغربی دنیا کی جو کامیابی ہے, یہ کامیابی نہیں ہے, یہ پیکنگ ہے, بہت خوبصورت اور بہت اچھی. مثال کے طور پر یہ جو میں نے منظر کھینچا ہے ٹرینوں کا کہ بچوں کے چیخنے چلانے کی رونے کی آوازیں نہیں آ رہی. پوری ٹرین میں بمشکل 2 بچے ہوں گے, انجن سے لے کے آخری ڈبے تک. صحیح ہے نا؟ بمشکل کتنے جو نسل بچانے کے لیے انہوں نے پیدا کی ہیں, نسل بچانے کے لیے کہ کچھ تو ہوں. یہ دیکھنے میں بڑا اچھا منظر ہے, لیکن اس میں ایک بھیانک پیغام ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا, جو ابھی 30 35 40 سال کے, 20 سال کے بعد یہ سب کیا ہوں گے بولو؟ بڈھے. اور ان کو ریپلیس کرنے کے لیے, ان بڈھوں کو سنبھالنے کے لیے پیچھے کوئی نسل نہیں ہے, کوئی نسل نہیں ہے. ان بڈھوں کا بڑھاپا ایسا وحشتناک ہے, وہ ٹرینوں میں نظر نہیں آ رہا, وہ اولڈ ہاؤس میں نظر آئے گا. وہ کہاں نظر آئے گا؟ اولڈ ہاؤس میں. اور ہمارے ہاں یہ بچے اپنی امی, ہماری امی کے اکٹھے, ہم لوگ 8 بہن بھائی تھے, ایک کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اور یہ جو ہماری امی کو ہم پریشان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, امی گنے کا جوس ہے بھائی, امی میرے کو گاڑی دلا دو, اور امی چماٹے مار رہی ہیں رکھ کے کمبختوں. ہماری امی تو چمٹے دکھاتی تھی, اللہ میری ماں کی مغفرت کرے. ہم لوگ یہ بھی تنگ کرتے تھے, سب سے زیادہ کھانے پینے میں تنگ کرتا تھا. امی نے بنا دی کھنڈیاں, وہ ہندوستانی کھانے بناتی تھی, کھنڈیاں بنا دی. کبھی ہماری امی نے بنا دی وہ منگوچیاں. ہم لوگ کو یہ نئی نسل کے لوگ تھے, ہم نے کہا نہیں بھی ہمیں کوفتے چاہیے, کباب چاہیے, آلو گوشت کا شوربہ چاہیے. اب امی کبھی بنائیں گی, کبھی اپنی مرضی کا بنائیں گی, تو ہم نہیں کھا رہے ہوتے تھے. امی دکھاتی تھی چمٹا کھا, کسی کو کھا. امی کو ٹینشن دے رہے ہیں, اسکول کے لیے صبح اٹھایا, اٹھ ہی نہیں رہے. بچے کو اسکول کے لیے صبح اٹھاؤ, ایسا لگتا ہے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑ رہے ہو آپ. 10 منٹ ہماری امی کے چیختے ہوئے گزرتے, اٹھ جاؤ, پھر اسکول کا سے فون آئے گا. مجھے یاد ہے میں اتنا اسکول جانے میں سست تھا, اللہ معاف فرمائے, کہ ایک دن تیسری یا چوتھی کلاس تھی, ہماری امی میری والدہ محترمہ نے جب دیکھا یہ اٹھ ہی نہیں رہا, چوتھی کلاس کا واقعہ. تو میری والدہ خود اسکول ٹیچر بھی تھیں, انہوں نے اپنے شاگردوں کو بلایا گلی محلے سے, اس کو لے کے جاؤ. یہ ٹینشن یورپ میں بالکل بھی نہیں. فوکس ہے ان کا. ہماری امی کا فوکس ہو سکتا تھا, پراٹھا بنانے پہ فوکس نہیں ہو سکتا تھا, قوم کی ترقی پہ کیا فوکس ہوتا. ہماری والدہ نے فون کیا, بھائی فون تو نہیں تھا, گلی محلے کے لڑکوں کو بولا بیٹا ان کو ذرا اٹھا کے لے کے جاؤ, یہ روزانہ ٹوپی ڈرامے کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, نہیں جا رہا میں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, ایک لڑکے نے بڑا محلے کا لمبا چوڑا تھا, 2 ٹانگوں سے مجھے پکڑا اور ایک نے 2 ہاتھوں سے پکڑا, اور ایسے جھولتے ہوئے 2 بندے سپورٹنگ کے لیے کہ بھاگ نہ جائے. 2 بندے کس کے لیے بولو؟ سپورٹنگ کے. یہ میں خام خواہ کے واقعات نہیں سنا رہا آپ کو, یہ میں سوسائٹی کا نقشہ کھینچ رہا ہوں. ایک یہ سوسائٹی, پہلے برائی بیان کروں گا اس کی, صحیح ہے نا. یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, یہی کہتے ہیں یہ کوئی سوسائٹی ہے, یہ ترقی